حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم پر کوڑوں کے نشان، لوگوں نے کہا یہ کوڑوں کے نشان کیسے ہیں؟ تو فرمایا عمر فاروق رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو سزا دیتے تھے اور پوچھتے تھے بتا یہ عمل کیوں کیا؟ یہ آپ کا حال تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر کلپ آپ نے سنا، معاذ اللہ من ذالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام جھوٹا لگایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ حق ہوگا، وقلبہ، اور اس کے دل میں جو بھی بات ہوگی وہ حق ہوگی، اس وجہ سے کہ عمر میری امت کا محدث ہے۔ محدث اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کوئی بات القاء کرتا ہے اور وہ بات سچی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 27 ایسی باتیں ہیں جو حضرت عمر کے دل میں آئی اور آپ نے اپنی زبان سے بیان کی اور اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا۔ ایک مثال، حضرت عمر نے پردے کے بارے میں سوچا تو اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل کر دیا، اور حضرت عمر نے جب مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنا چاہے تو اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، انا خاتم النبیین لیکن میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ بکواس کر رہا ہے کہ حضرت عمر معاذ اللہ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، اور اپنی سزا خود تجویز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں اور عاشق رسول ہیں، مرادی نبی ہیں، تو حضرت عمر وہ کام جو دین میں نہ ہو کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے تو اس پتھر کو حجر اسود کو بھی کہا تھا کہ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں، رسول اللہ تو یہ چوم کر گئے ہیں، حالانکہ تو کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ تو یہ چومنے سے کوئی نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ تو عزیز سامعین، یہ کہہ رہے حضرت عمر اپنے آپ کو سزا دیتے تھے، حضرت عمر کے جسم پر نشان تھے کھوڑ کے، جھوٹ بول رہا ہے۔ لعنت اللہ الکاذبین، حضرت عمر کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ جو دین ہے اس پر حضرت عمر چل رہے ہیں اور لوگوں کو اس کو چلنے کا بتا رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو دین کے خلاف ہو، رسول اللہ کے طریقے کے مخالف ہو اور اللہ کے طریقے کے خلاف ہو، کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو اپنی سزا متعین نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے۔ حضرت عمر کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتے، یہ اس کی بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔